السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ عقیدہ واسطیہ کی شرح ہم پڑھ رہے ہیں، اور جس اصول پر ہم آج گفتگو کرنی ہے وہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر ایمان کیسے ہونا چاہیے، ان کے متعلق ایک مسلمان کا کیا نظریہ ہونا چاہیے، ان کا مسلمانوں کا دل صحابہ اکرام کے بارے میں کس طرح سے صاف اور پاک صاف ہونا چاہیے۔ یہ کچھ اصول ہیں، یہ بنیادی عقائد کے مسائل ہیں جو کہ ہم انشاءاللہ آج کی ایپیسوڈ میں پڑھیں گے۔ پیج نمبر 461 کا آخری پیراگراف یہاں سے پڑھنا ہے۔ قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ومن اصول اہل السنت والجماعہ سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اہل سنہ والجماعہ کے اصول میں سے یہ بھی بات ہے، اب چونکہ یہ اصولی مسائل ہے نا، عقائد کو علم الاصول بھی کہہ دیا جاتا ہے یا اصولی نوعیت کے مسائل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ مسائل ہیں کہ جن پر دیگر دین کے مسائل کی بنا ہوتی ہے۔ اصول اصل کی جمع ہے، اور اصل وہ بنیاد ہوتی ہے جس پر کوئی عمارت یا کوئی اور چیز رکھی جاتی ہے۔ تو یہ اصولی مسائل جن کو عقائد کے مسائل کہا جاتا ہے، اس میں کوئی اجتہاد کی یا اس میں کوئی دوسرا موقف اپنانے کی گنجائش نہیں ہوتی، اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو اہل سنہ والجماعہ کے جو اصولی مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، سلامت قلوبہم والسنتہم لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے دلوں کا اور ان کی زبانوں کا اصحاب رسول کے متعلق سالم ہونا، پاک ہونا۔ یعنی اہل سنہ کے اصول میں سے یہ ہے کہ ان کے دل اور ان کی زبانیں، صرف یہ نہیں کہ ان کے زبانیں بلکہ ان کی دل، یعنی دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان ہے مثال کے طور پر، اور ان کے دل میں تو کچھ صحابہ کے متعلق کچھ نہ کچھ کینہ یا بغض یا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ نفرت ہے، لیکن وہ زبان پر نہیں لاتا، تو کیا یہ اہل سنہ کے اصول کے مطابق؟ نہیں، بلکہ اہل سنہ کے اصول کے مطابق یہ ہے کہ زبان بھی اور دل میں بھی کوئی صحابہ سے متعلق کوئی بغض یا کینہ یا کوئی عیب یا کوئی بری بات نہیں ہونی چاہیے۔ کما وصفہم اللہ بہ فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا وصف بیان کیا ہے اپنے اس فرمان میں، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، یقولون یعنی جو صحابہ کے بعد آئے، جو لوگ صحابہ کے بعد آئے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ صحابہ کی یعنی مہاجرین اور انصار کی بات ہوئی تھی، والذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ مہاجرین کی بات ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ صحابہ کی یعنی انصار کی بات ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اور یہ یعنی مہاجرین اور انصار کے بعد جو ان کے بعد آئے، یقولون، ان کی دعا کیا ہوتی تھی؟ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے وہ بھائی جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے جا چکے ہیں، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور نہ بنا ہمارے دلوں میں غلل کینہ للذین، ان لوگوں کے لیے جو آمنوا ربنا، جو ایمان لائے، ربنا ہمارے رب انک رؤوف الرحیم، تو نہایت شفقت کرنے والا، نہایت مہربان ہے۔ تو یعنی یہ ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ مہاجرین آئے، پھر انصار آئے، اور اس کے بعد یعنی یہ ایک طریقے سے سلسلہ سند اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اور مومنین کا تذکرہ فرمایا کہ مومنین اصل میں وہ ہیں جو ان کے بعد آئے اور جو اپنے سے پہلے یعنی مہاجرین اور انصار کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھتے تھے، اور اپنا دل جو ہے وہ ان کے متعلق کوئی بھی کینہ ہو اس سے پاک صاف رکھتے تھے، اور کسی قسم کے بغض سے اپنے آپ کو جو ہے وہ پاک صاف رکھتے تھے۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کے متعلق دل کا پاک ہونا کیا کوئی عقیدے کا مسئلہ ہے، کیا کوئی ایمانی مسئلہ ہے؟ جی ہاں، بالکل ایمانی مسئلہ ہے۔ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ صحابہ کے متعلق ایک انسان کا دل کا پاک ہونا اور انسان کی زبان کا پاک ہونا، یہ ایمانی مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے۔
وجہ کیا ایمانی مسئلہ کیوں ہے؟ ایمانی مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کے متعلق بغیر کسی استثناء کے وہ صحابی کہ جس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے ملاقات کی اور جس کی وفات ایمان کی حالت میں آئی، وہ صحابی رسول ہے۔ اب قرآن میں صحابی رسول سے متعلق بغیر کسی استثناء کے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جو ہے وہ اچھا وعدہ کیا ہے، سب سے اچھا وعدہ رکھا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو گئے، یہ بھی ان سے راضی ہو گئے۔ بغیر کسی استثناء کے اللہ تعالیٰ نے تمام کے لیے اپنی خوشنودی اور رضامندی کا اور تمام کے لیے مغفرت کا اور وعدہ حسنہ کا جو ہے وہ سرٹیفکیٹ قرآن میں جاری کر دیا۔ لہٰذا اگر ہمارے دل ان کے لیے پاک نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اس آیت میں کوتاہی کر رہے ہیں، اس آیت کو نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ تو راضی ہو گیا لیکن ہم راضی نہیں ہو رہے، تو اس کا مطلب یہ ایمانی مسئلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے صحابہ سے متعلق بغض رکھنا، یقینہ رکھنا، یہ گویا کہ قرآن کی آیات کا انکار ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو گیا، جس کو اللہ نے معاف کر دی، جس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ جس کے متعلق ہم کینہ اور بغض اپنے دلوں میں رکھ کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ اہل سنہ کے اصول میں سے ایک یہ بھی ہے وطاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اہل سنہ کے اصول میں یہ ہے کہ وہ ان کے دل اور زبانیں پاک ہیں اصحاب رسول کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں اصحاب رسول کے متعلق یہ اوصاف ذکر کیے۔ وطاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے مطابق حدیث ہے لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، فوالذی نفسی بیدی، بس اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری نفس ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کہ تم میں سے اگر کوئی بھی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، سونا صدقہ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو وہ صحابہ کے برابر نہیں، یعنی جو شخص تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو وہ صحابہ کے مد یا آدھے مد کے برابر بھی اناج اور غلہ خرچ کرنے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا یہ کہیں صحابہ کے مد اور آدھے مد غلہ اناج کے خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہے۔ بعض اہل علم نے یہ مد یا آدھا مد جو ہے وہ مراد غلہ اناج نہیں بلکہ سونا ہی لیا، یعنی ایک صحابی رسول کا مد یا آدھا مد سونا خرچ کرنا تمہارے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے برابر نہیں ہے۔ اور بعض اہل علم نے جو ہے وہ مد یا آدھا مد سے متعلق جو لیا ہے وہ غلہ اناج لیا ہے، یعنی مد یہ کیا ہوتا ہے؟ ربع سا، یعنی تقریباً آدھا کلو، اور جو نصف مد ہے وہ 1 پاؤ، یعنی ایک صحابی رسول کا 1 پاؤ غلہ اناج خرچ کرنا اور تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا، تمہارا احد پہاڑ کا یہ اتنا بڑا جو صدقہ ہے یہ اس کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ صحابی کی حیثیت ہے، یعنی یہ کیا وجہ ہے؟ اخلاص، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق، دین کی سچائی، للہیت، صداقت، یہ صحابہ میں بہت زیادہ تھی کہ ان کا چھوٹا سا عمل بھی جو ہے وہ چھوٹا سا عمل بھی ان کا یہ اتنا بڑا جو ہے وہ ثواب کو پہنچ جاتا ہے۔ وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ۔ اچھا ایک بات یہ کہ یہ حدیث کا جو کانٹیکسٹ ہے نا، سیاق ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ ذکر فرمائے کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو۔ اس کا سیاق یہ ہے کہ عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین، ان کے آپس میں کچھ انبن ہو گئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید سے یہ الفاظ ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خالد بن ولید بھی تو صحابی ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے کہا کہ میرے صحابوں کو گالی نہ دو، اور اس سے متعلق جو ہے نا بہت سے جو کہہ لیں کہ جن میں تشیع، وہ سنی حضرات جن میں تشیع یا نیم رافضیت ہوتی ہے، وہ اس طرح کی احادیث کو بنیاد بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تمام صحابہ کے لیے جو ہے وہ ایسا نہیں کہ ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر یہ جو رضامندی کا سرٹیفکیٹ قرآن میں جاری کیا ہے تمام صحابہ کے لیے نہیں ہے،
اور یعنی اس میں سے جو ہے وہ یعنی کچھ تو ایسے ہیں کہ جو واقعی صحابی، جیسے کہ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن کو خالد بن ولید کے سامنے کہا کہ یہ میرے صحابی، اس کو گالی نہ دو، حالانکہ خالد بن ولید بھی صحابی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو گالی نہیں دینی چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ صحابہ ایسے نعوذ باللہ جن کے متعلق کچھ اگر اس طرح کی حقائق پر مبنی، کہتے ہیں کہ جی حقائق پر مبنی اگر کوئی لعن طعن یا کچھ اس طرح کی بات کہہ دی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ صحابی نہیں ہے جن پر لعن طعن کی جائے۔ یہ حدیث کا اس طرح کا فہم نہایت غلط اور گمراہ کن سوچ اور فکر پر مبنی ہے۔ یہ ایسے ہی مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہ بات تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی ارشاد فرمائی تھی جب ابو بکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ مابین جو ہے وہ کچھ اس طرح کی بات ہو گئی تھی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے غالباً کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ دور سے آ رہے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ ابو بکر اپنا ایک کپڑے کا کنارہ جو ہے وہ ہاتھ میں رکھے ہوئے، ہاتھ میں اٹھائے ہوئے آ رہے تھے، یعنی گویا کہ لگ رہا تھا ناراض ہیں یا غصے میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تمہارے جو دوست ہیں، تمہارے صاحب ہیں، یہ ناراضگی کی حالت میں یا غصے کی حالت میں آ رہے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ماجرا؟ ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان جو ہے وہ کچھ بات ہو گئی، تو میں نے سخت الفاظ ان کو عمر بن خطاب کو کہہ دیے، پھر اس کے بعد مجھے ندامت ہوئی اور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا اور ان سے کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے سخت الفاظ زبان سے ادا ہو گئے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے معاف کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے مجھے فکر ہوئی اور میں آپ کے پاس حاضر ہوا کہ آپ ان سے گزارش کر دیں کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ اتنے میں دیکھا تو عمر بن خطاب بھی جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ رہے ہیں، حالانکہ عمر بن خطاب بھی جو ہے وہ ابو بکر کو معاف نہ کیا تو اس پر نادم ہوئے۔ ابو بکر کے گھر پہ گئے تو پتہ چلا ابو بکر گھر پہ نہیں ہے، تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں آ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو دیکھا دور سے آ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے تبدیل ہو گیا، تغیر آ گیا۔ تو ابو بکر سمجھ گئے دیکھ کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کے متعلق جو ہے وہ غصہ ہو گئے ہیں، تو فوراً سے دو زانوں ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں تھا وہ جس نے ظلم کیا تھا، غلطی میری ہے، میں نے ظلم کیا ہے، آپ اس پر غصہ نہ ہوئیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمر بن خطاب سے کہا کہ پتہ ہے لما بعثنی اللہ الیکم قلتم کذبت وقال ابو بکر صدقت۔ پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا تمہاری طرف تو تم لوگوں نے کہا جھوٹ بولتے ہو، کذبت، اور ابو بکر وہ تھے جس نے کہا صدقت، جو سچ کہتے ہیں۔ اور پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی الفاظ ارشاد فرمائے جو میری مراد ہے یہاں پہ، کہ جس سے میں استدلال لے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُ لِي صَاحِبِي، کہ کیا تم میرے لیے میرے صحابی کو چھوڑ دو گے، یعنی میرے لیے میری صحابی کو تنگ کرنا چھوڑ دو گے، ان کو ستانا چھوڑ دو گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کہا کس سے جا رہا ہے؟ ابو عمر بن خطاب سے، جو کہ ابو بکر کے بعد صحابیت کا یا صحابیت میں جو افضل ہیں وہ عمر بن خطاب ہیں۔ تو عمر بن خطاب سے کہا جا رہا ہے کہ تم میرے صحابی کو چھوڑ دو۔ اب سوال یہ کہ یہاں پہ تو عمر بن خطاب بھی صحابی ہیں، تو پھر کیوں کہا جا رہا ہے ابو بکر کو صحابی کہا جا رہا ہے؟ اور گویا کہ ایسا یعنی ان کو یہ لگ رہا ہے، مطلب لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ عمر بن خطاب تو صحابی نہیں ہیں، وہ بھی صحابی ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ عربی اسلوب ہے جس سے ایک جہالت برتی جا رہی ہے اور ان احادیث کو غلط معنی میں لیا جاتا ہے۔ یہ ایسے ہی مثال کے طور پر ایک باپ ہے، اس کے دو بیٹے ہیں اور دونوں بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں، اور ایک باپ یعنی دیکھ رہا ہے کہ ایک مظلوم ہے اور ایک ظالم ہے، تو باپ جو ہے وہ اپنے بڑے بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو چھوڑ تو نہیں کرو۔ اب سوال بات یہ ہے کہ بیٹا تو وہ بھی ہے جو تنگ کر رہا ہے، لیکن باپ اپنے اس بیٹے سے جو کہ مظلوم ہے، جو کہ جس کو تنگ کیا جا رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے محبت میں آ کے کہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ تو اس کا مطلب بیٹا دونوں ہے، لیکن وہاں پہ ایک خاص اسلوب ہے کہ بھائی یہ بھی میرا بیٹا ہے اور اس سے مجھے محبت ہے، لہٰذا تم اس کو نہ چھیڑو، نہ تنگ کرو۔ تو یہی مراد ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خالد بن ولید سے کہا کہ لا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ صحابہ ایسے ہیں جو کہ جن کے لیے رضامندی کا سرٹیفکیٹ ہے، اور کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے لیے وعدہ حسنہ یا وعدہ حسنہ نہیں ہے، جن کے لیے رضامندی کا سرٹیفکیٹ نہیں، ان کے لیے ان کے متعلق جو ہے وہ
بغض اور کینہ رکھا جاتا ہے۔ یہ بالکل عربی لغت سے اور اسلوب سے جو ہے وہ لا علمی کا نتیجہ، اس طرح کا فہم اپنانا۔ بہرحال تو آگے ہم چلتے ہیں۔ وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ۔ وَيَقْبَلُونَ أي يقبلون اہل السنت والجماع، یعنی اہل السنت والجماع جو ہے وہ قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں، ما جاء به الکتاب، کہ جو کتاب میں ہے یعنی قرآن میں، جو سنت میں ہے، جو اجماع میں ہے، من فضائلہم، جو اجماع یعنی جس پر اہل السنت والجماع کا اجماع ہے، صحابہ کے متعلق کیا سوچ اور فکر اور نظریہ ہونا چاہیے، اہل السنت والجماع کا جو اجماع ہے ان کے فضائل کے بارے میں، ان کے مرتبوں کے بارے میں، تو یہ اہل سنت تمام کے تمام جو ہے وہ قبول کرتے ہیں۔ فَيُفَضِّلُ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَهُوَ صُلْحُ الْحُدَيْبِيَّةِ وَقَاتَلَ عَلَى مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدِهِ وَقَاتَلَ فَيُفَضِّلُ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ، پس وہ یعنی اہل سنت کا صحابہ کے متعلق کیا نظریہ ہوتا ہے کہ فیفضلون، کہ وہ فضیلت دیتے ہیں کن کو، من انفق من قبل الفتح، کہ جو فتح مکہ سے، یا یہاں پہ جو شیخ الاسلام کی یعنی اکثر مفسرین اس پر ہیں کہ یہ فتح سے مراد جو ہے فتح مکہ ہے، اور کچھ مفسرین کا کہنا ہے یعنی جو قرآن میں سورہ حدید کی جو آیت ہے اس سے یہاں پہ اشارہ وہ ہے کہ جو فتح ہے یہاں پہ بعض اکثر مفسرین کے نزدیک فتح مکہ ہے، لیکن شیخ الاسلام جو ہے اور دیگر مفسرین کے نزدیک یہاں پہ صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ جو ہے یہ فتح مکہ کا مقدمہ تھا۔ تو جن لوگوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کیا ان کو فضیلت دیتے ہیں۔ وقاتل علی من انفق من بعدہ وقاتل، اور یعنی جنہوں نے صلح حدیبیہ سے پہلے جہاد کیا ان کو فضیلت دیتے ہیں، کن پر؟ ان کو جو صلح حدیبیہ کے بعد جہاد کیا اور انفاق فی سبیل اللہ کیا۔ یعنی فتح مکہ یا صلح حدیبیہ سے پہلے کے جو صحابہ تھے ان کا جہاد اور ان کا انفاق فی سبیل اللہ یہ زیادہ بہتر تھا کن سے؟ جو صلح حدیبیہ کے بعد تھا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اچھا وعدہ رکھا ہے۔ یہ تو اہل سنہ میں مسلم ہے کہ صحابہ کے مراتب ہیں، سب سے افضل صحابی جو ہیں وہ ابو بکر ہیں، اس کے بعد عمر ہیں، اس کے بعد عثمان بن عفان، اور اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں جو اختلاف ہے وہ انشاءاللہ بھی آگے آ رہا ہے تو اس کو وہیں پہ ہم ذکر کرتے ہیں۔ وَيُقَدِّمُونَ الْمُهَاجِرِينَ عَلَى الْأَنصَارِ، اور اہل سنہ والجماعہ جو ہے مہاجرین کو مقدم کرتے ہیں فضیلت میں، مقام میں، رتبے میں انصار پر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ جو ہے وہ مہاجرین کا پہلے ذکر کیا ہے اور انصار کا جو ہے وہ بعد میں ذکر کیا ہے، جیسے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار ویؤمنون بان اللہ قال لأہل بدر، اور اہل السنہ والجماع یہ ایمان رکھتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے بارے میں فرمایا وَكَانُوا ثَلَاثَ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ، اور یہ اہل بدر جو تھے وہ 300 سے اوپر کچھ تھے، یعنی 310 سے کچھ اوپر تھے۔ اہل بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ تم جو چاہے کرو بس میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ جو اہل بدر صحابیاں ہیں یہ جو ہے وہ آگے کوئی کفر میں نہیں جائیں گے، یہ کفریہ کام نہیں کریں گے، یا اس طرح سے کوئی کام نہیں کریں گے۔ یعنی اہل بدر، یہ بدر میں شریک ہونا یہ وہ نیکی ہے کہ اگر ان کے بعد اس بدر کے جنگ بدر کے بعد اگر کوئی ان سے کوئی اس طرح کی خطا یا ایسا اجتہاد جو خطا پر مبنی ہو، اس طرح سے کوئی لغزشیں جو ہیں وہ ان سے سرزد ہو جاتی ہیں تو وہ مغفور ہیں، وہ معاف ہوئی بھی ہیں۔ تو ہم میں سے کس کو حق پہنچتا ہے کہ ہم آئیں اور کہیں کہ نہیں جی فلاں صحابی نے یہ غلط کیا، فلاں صحابی نے ایسا کیا، اور فلاں صحابی پر طعن اور تشنیع؟ اب یہ جو 310 سے اوپر صحابہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، تو وہی اللہ تو معاف کر دیتا ہے لیکن لوگ معاف نہیں کرتے۔ تو یہ صحابہ پر طعن کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ان جملے یا اس حدیث پر طعن کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ان پر طعن و تشنیع اور ان پر انگلیاں اٹھائیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان
رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کے بارے میں فرمایا، استثناء نہیں ہے۔ سابق یعنی وہ مہاجرین جو کہ اول مہاجرین ہیں، اور وہ انصار جو کہ اول ہیں، پھر اس کے بعد جو آنے والے صحابہ جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی پیروی کی، اور پھر اس کے بعد صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، اور جتنے اسلاف اور جتنے لوگ گزرے جنہوں نے اچھے طریقے سے نیکی کے ساتھ ان صحابہ کی پیروی کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو سرٹیفکیٹ ہے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صرف السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یعنی پہلے مہاجرین اور انصار کے لیے ہے، بعد کے مہاجرین اور انصار کے لیے نہیں۔ اس وجہ سے وہ جو دیگر صحابہ ہیں جیسے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص ہیں وغیرہ وغیرہ، ان صحابہ پر طعن کرتے ہیں کیونکہ یہ بعد میں آنے والے صحابہ ہیں۔ یہ آیت کا غلط فہم ہے، یہ آیت سے غلط استدلال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ یہاں پر مہاجرین اول اور انصار اول کی تعریف کی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ رضامندی کا اظہار کیا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ جو آگے پوری آیت ہے وہ بھی تو پڑھیں، والذین اتبعوہم بإحسان، کہ بعد میں آنے والے صحابہ بھی کہ جنہوں نے ان مہاجرین اور انصار کی طرح کا معیاری ایمان لائے، یعنی ان مہاجرین اور انصار کے نقش قدم پر چلے۔ تو یہ جو بعد کے صحابہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، وہ بھی ان کے بعد آئے اور صحابہ کے یعنی پہلے صحابہ کے نقش قدم پر چلے۔ اور صحابہ پر طعن کرنا یہ اللہ پر طعن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طعن ہے، یہ اللہ پر اعتراض ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اچھا وعدہ کیا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ پتہ تھا کہ یہ بعد میں کہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کچھ ایسے کام کریں گے جو کہ اسلام کے مخالف ہوں گے اور جو صحیح نہیں ہوں گے اور جو گمراہی پر ہوں گے اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کے اعتراضات، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب جانتے ہوئے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا؟ یہ اللہ کے علم پر طعن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طعن ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ارد گرد ان صحابہ کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ ان لوگوں کی مجالس ہوا کرتی تھی کہ جن کے دل میں اس طرح کی باتیں تھیں کہ جو اسلام کی خدمت نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیروکار یا اس طرح کے صحابہ کو بھی چنا۔ تو یہ شریعت پر طعن ہے، کیونکہ یہ جو شریعت پہنچانے والے ہیں یہ صحابہ ہیں، شریعت ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ اسی لیے صحابہ پر ایمان جو ہے یہ بنیادی اور اصولی مسائل میں سے ہے، اور اس کا انکار کرنا گویا کہ شریعت کے اصولوں کا انکار کرنا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کا تو یہ مقصد یہ بتا رہے ہیں کہ اہل سنت جو ہے جو اس طرح کی جیسے کہ مہاجرین کی فضیلت آئی ہے انصار پر، اسی طرح اہل البدر کی جو فضیلت آئی ہے اور جو صلح حدیبیہ سے پہلے ان کی زیادہ فضیلت ہے بنسبت جو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے اور جنہوں نے جہاد کیا ہے۔ تو یہ مراتب اور فضیلت کے جو مراتب ہیں اہل سنت یہ سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ جو صحابہ سے متعلق ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے کور کریں گے۔ اب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین۔